دنیا کے بھی ضابطہ اور قانون ہے کہ جب کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے، جس کے پاس بھی آنا ہوتا ہے، تو اچھا میزبان ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے استقبال کے لیے۔ پھر مہمان ہو بھی ایسا جو آپ سے کچھ لے لے کر آپ کو بہت کچھ دینے والا ہو، تو اچھے میزبان کا یہی ہوتا ہے، اچھی صفت خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اچھی طریقے سے مہمان کی میزبانی کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک مہینے کی آمد انسان سے کچھ عبادت کا توقع رکھتا ہے کہ کچھ عبادتیں کر لیں، لیکن بہت کچھ انسان کو دے دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس ماہ مقدس کے لیے دعائیں کا معمول شروع فرما لیتے تھے۔ خصوصاً کون سی دعا آپ کے زبان مبارک پر ہوتی تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اس طرح الفاظ ہوتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کی برکتیں عطا فرما، ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ رمضان کو ہم پا سکیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی رمضان کا مہینہ اچھا رہا، اذا سلم رمضان سلمت السنہ، پورا سال اس کا خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ وہ رہے گا۔ سبحان اللہ، اتنا اونچا مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس مہینے کے کچھ حقوق ہمارے اوپر وابستہ ہیں، ہمارے ذمے میں ہیں۔ کچھ حقوق ہیں، اس کو واجبات کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں واجبات سے ہٹ کر اس کو نوافل زوائد چیزیں بھی کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے حقوق کیا ہیں؟ وہ واجب کیا ہے آپ کے ذمے؟ وہ کون سے احکامات ہیں کہ آپ اس کو بجا لانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہے دو چیزیں ہیں کہ وہ کیا روزہ اور تراویح ہیں۔ یہ اس کے حقوق واجبہ میں سے ہیں، یعنی لازمی اشیاء ہے انسان کو کرنے کا۔ اس کے علاوہ ذکر و تسبیح، تلاوت، درود پاک کا پڑھنا وغیرہ، یہ بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک اس کے احکام لازمہ، دوسرا وہ احکامات ہے کہ لازم کے درجے میں نہیں لیکن انسان کے لیے مفید ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام اس طرح کہا کرتے ہیں کہ ایک انسان ہو، وہ اس کے قوت کے لیے، طاقت بڑھانے کے لیے ایک ٹانگ بھی استعمال کرتا ہے، قوت کی دوائی، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مضر چیز جو اس کو آپ دوسرے الفاظ میں زہر سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ بھی کھا رہا۔ اب لہٰذا ایک طرف قوت کی دوائی بھی استعمال کر رہا ہے، ساتھ ساتھ زہر بھی پی رہا ہے، تو آیا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوگا کہ یہ جو زہر ہے اس قوت کے اوپر اثر انداز ہو، حاوی ہو جائے، غالب آ جائے، انسان کو تباہ کر لے۔ ایسے ہی ایک آدمی دوسری طرف سے کہ قوت کی کوئی دوائی استعمال نہیں کر رہا، کوئی ٹانگ استعمال نہیں کر پا رہا، لیکن وہ جو انسانی صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ ہیں، تباہ کن ہے، اس سے اپنے آپ کو دور بھی رکھ رہا ہے، تو بتاؤ یہ انسان مفید ہے یا پہلا والا؟ یہ دوسرا انسان مفید ہے۔ اگرچہ کوئی ٹانگ قوت کی دوائی استعمال نہیں کر پا رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی صحت کے وہ چیزیں ہیں استعمال کر رہا ہے، عام طور پر تو یہ انسان تندرست رہتا ہے بنسبت پہلے انسان کے، اس کی تباہی بالکل نمایاں اور واضح ہے۔ ایسے ہی انسان روزہ اور تراویح کے پابند تو ہے، اس کی ادائیگی کر پا رہا ہے، لیکن ساتھ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، تو یہ ایسا ہی کہ انسان قوتی ٹانگ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مضر چیز زہر بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو انسان کے لیے دو چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں، ایک روزہ و تراویح کو بجا لانا، اور ساتھ سارے گناہوں سے بچنا، یہ بھی واجبات میں سے ہیں، فرائض میں سے ہیں۔ اگر انسان صرف یہ استعمال کرتا ہے، صرف واجبات کو بجا لاتا ہے، لیکن وہ قوت جو انسان کو درکار ہے اور آپ کو نقصان دہ ہوئے، وہ گناہوں سے بچنے کا ہے، وہ استعمال نہیں کر پا رہا، تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بھی ہے
کہ نہیں ہمارے یہ روزہ اس کا نام ہے، ہم صبح صادق سے پہلے اچھی طریقے سے وہ سحری کر لیتے ہیں تاکہ قوت رہے۔ دیکھو یہ روزہ انسانوں پر فرض کر دیا گیا ہے، اس میں دو چیزیں ہمارے ہاں، ایک جسم کے لیے ٹانگ اور قوت بھی چاہیے، دوسری چیز آپ کی روح ہے، روزہ دونوں کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ جو چیزیں تعلق اور وابستہ ہوتی ہے اس کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ہم سحری اس چیزوں سے کر لیں تاکہ ہم توانا اور قوت بخش رہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو روحانی اعتبار سے چیزیں ہیں اس کو ہم چھوڑ لیتے ہیں۔ روحانی کیا ہے؟ وہ عبادات ہیں، وہ ذکر و تلاوت ہے، درود پاک ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن آگے غیبتی بھی ہو رہی ہے، ایک انسان دوسرے کے ساتھ حسد اور کینہ بھی رکھتا ہے، اور یہی اس کے وہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے روزوں میں، اگر کوئی بات آپ نے کسی سے کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، یا آپ نے اس کو کوئی تعلیم دینا ہو، کوئی بات کہنی ہو، تو ہزار آپ سوچتے ہیں یار اس کا روزہ ہے، روزے میں یہ بات نہ کروں، کیوں؟ تاکہ اس کا پارا آگے نہ ہو، وہ لڑائی جھگڑے پر اتر نہ آئے۔ حالانکہ روزہ اس چیز کا نام نہیں تھا کہ انسان اس کسی کو آپ تعلیم نہ دے سکے، کسی سے بات نہ کر سکے، خواہ وہ خاندان میں ہو یا کہ معاشرے میں ہو، کہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ حالانکہ اس مسلمان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ کی ذات سے۔ پھر اس رمضان مبارک میں اس کا تعلق دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر رمضان میں بات کرنی تھی، اگرچہ وہ ترش اعتبار سے ہو، اگرچہ وہ ناراضگی والی بات ہو، لیکن رمضان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رد عمل مجھے نرمی سے دے گا، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ تعلق اللہ کی ذات سے دگنا ہوگا اس کی۔ اور ساتھ ساتھ خواتین بھی، اگر زور سے لے کر خواتین وہ کھانے پینے سے رات 10 بجے تک وہ فارغ ہو جائیں گی، مختلف ڈش کا استعمال کرنا، اس کو بنانا، سارا وقت اس کا اس طرف ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ روزہ یہ تھا کہ جسمانی کے اعتبار سے اتنی بس اس کو وہ خوراک درکار ہو جس سے انسان رہے تاکہ آپ کی قوت ہو۔ یہ تبھی آپ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی نبوی ہے، آپ اس میں دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کو دیکھیں، سیرت کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں آپ کو بیمار انتہائی کم ملیں گے۔ کیوں؟ ان کی غذائیں ایسی تکلفات سے کم تھے۔ وہ ہمارے ہاں تکلفات زیادہ ہیں، اس کو اس ڈش پر بنایا جائے اور ساری کیمیکل چیزیں ہیں۔ پھر روحانی اعتبار سے بھی روزہ آپ کو جو تعلیم دے رہا ہے، روحانی وہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار، تلاوت، ان چیزوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اس کی درس و تدریس سے آپ کی روحانی قوت کو بڑھا رہا ہے کہ آپ میں شکر کا مادہ ہو، آپ میں تواضع کا مادہ ہو، آپ میں تکبر نہ آئے، آپ کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، غمخواری ہو، ہمدردی کا پہلو ہو، یہ چیز ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دے رہے تھے، اب شعبان کی 29ویں یا 28ویں میں، صحابہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا صبر کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس میں اتنی انتہائی بے صبری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات افسر میں ہو یا وہ سٹاف میں ہو، خصوصاً پھر آپ اس کو دفتری اوقات میں نہیں کر سکتے، نہیں جی اب روزہ ہے، سر غصے میں ہو گئے، یا اس نے سگریٹ نوشی نہیں کی، نسوار خوبونہ نہیں استعمال کی، اس لیے اس کا پارا اوپر ہے، اس میں یہ بات نہ کرو۔ حالانکہ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ آپ کے جسمانی اعتبار سے بھی اس میں قوت ڈالے، آپ کے روحانی اعتبار سے اس میں قوت ڈالے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ خاطر خواہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کا کچھ فائدہ آپ کو نہیں ہوا۔ ہاں اللہ پاک کی وہ جو ذمہ داری وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس سے جو شریعت نے جو رمضان مہینہ کا مبارک مہینہ فرض قرار رکھا ہے، وہ کس کے دونوں اعتبار سے آپ کو فائدہ ہو، دونوں اعتبار سے آپ کا ہو۔ کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر فرمایا کہ ایک انسان اس کی عبادات کم ہو لیکن گناہوں سے بھی بچتا ہو، فرمایا یہ انسان افضل ترین ہے۔ اور اس کے کس طرح ذہن میں آئے گا؟ اس رمضان کی وقتیں کیسی، نیک مجالس میں، قرآن و حدیث کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانے سے ہی آئے گا۔ اور جب تک انسان کو کسی شریعت کے کسی بھی حکم کی اس کی عظمت وہ ذہن میں نہ ہو تو اس کی کما حق کو اس کے ادائیگی تعلیمات ادا کرنے کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو تراویح کا آپ کا اعمال، روزہ رکھنا، تراویح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ عادت کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کی عظمت آپ کے دل میں ہو کہ واقعی جس میں ایک نیکی اس کی وہ درجہ بڑھ جاتی ہے 700 گنا سے بھی بڑھ کر،
جب اس کی عظمت آپ کے پاس آ گئی دل میں تو آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی، اور اس نیک اعمال کرنے کا وہ اس کا درجہ بھی بلند اور بڑھ جاتا ہے۔